إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حاضرین جمعہ اور میرے پیارے پھول جیسے بچوں، ہر طرح کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تحمید، ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے۔ درود اور سلامتی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ مختصر سی اللہ کی حمد اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ النصر کامل تلاوت کی ہے۔ آج کا میرا موضوع ہی یہی رہے گا انشاءاللہ۔ اسی سورت کے تناظر میں چند باتیں استغفار کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی ان باتوں کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ سورۃ النصر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے اور کامل سورت سب سے آخر میں نازل ہونے والی یہی سورت ہے۔ قرآن پاک کے اندر 114 سورتیں ہیں اور آخری سورت کون سی ہے؟ سورہ ناس ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے سب سے آخر میں نازل ہونے والی کامل اور مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے وہ ہے سورۃ النصر۔ سن 10 ہجری میں مینا کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نزول کیا۔ جب اس سورت کا نزول ہوا تو صحابہ کرام سمجھ گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ چکا ہے۔ یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت نازل کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا۔ جس مقصد کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا تھا
جب آپ کا کام مکمل ہو گیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ محسوس ہونے لگا کہ میری رخصت ہونے کی گھڑی آ چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کون واقف نہیں ہے؟ تسبیحات اور استغفار سے بھری ہوئی زندگی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کر کے یہ بتا دیا کہ جب ہمارے آخری ایام ہوں تو اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیحات کے اندر اضافہ کرنا ہے، استغفار کے اندر اضافہ کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا آخری ایام میں، اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ کثرت کرنی ہے، زیادتی کرنی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں بدری صحابہ کے ساتھ مجھ کو بلایا کرتے تھے۔ یہ سورت کے تعلق سے ہے۔ تو جب مجھ کو وہ بلایا کرتے تو صحابہ کرام کو یہ بات، جو بزرگ تھے، بڑے عمر والے تھے، ان کو ناگوار گزرتی، کیونکہ عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے۔ جب اس سورت کا نزول ہوا تو حضرت عمر نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان سے سوال کرنے سے پہلے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ یہ جو سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے، اس کے تعلق سے آپ لوگ کیا جانتے ہو؟ اس سورت کا کیا مطلب ہے؟ چند صحابہ خاموش رہے اور چند صحابہ کرام نے کہا کہ اگر اللہ کی مدد اور اسلام کا غلبہ ہو تب ہم کو کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے اور اللہ کی تسبیح کے اندر اضافہ کرنا ہے۔ جیسے ان سے سوال کیا، کہتے ہیں عبداللہ بن عباس، مجھ سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اچھا تم بتاؤ اس سورت کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے کہا، فرماتے ہیں وہ، اس سورت کو پڑھنے کے بعد بات میری سمجھ میں آ گئی کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، یہ علامت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جلد رخصت ہونے والے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا، کن سے؟ عبداللہ بن عباس، جو کہ بہت بڑے مفسر ہیں، مفسر قرآن ہیں، کا جو بات تیری سمجھ میں آ رہی ہے وہی بات میری بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اندازہ لگائیے، بعض دفعہ ہم بچہ سمجھ کر ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتے ہیں، چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن عمر کو نہ دیکھیں۔ اگر چھوٹا بچہ کم عمر والا کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر علم حاصل کرنے کا ولولہ اور جذبہ ہے، سمجھدار بچہ ہے، اور اگر وہ کوئی علمی بات بتاتا ہے تو اس پر ہم غور کریں، اس کے مطابق کیا کریں؟ زندگی گزارنے والے بنیں۔ تو اس نبی کو جن کی ساری زندگی اللہ کی تسبیح، اللہ کی طرف بلاتے ہوئے گزری، استغفار کے اندر گزری، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نزول کیا۔ اب لہٰذا ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اللہ کی تسبیح میں لگے رہنا ہے، استغفار کرتے رہنا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسانوں کو چھوڑ کر سب کی سب اللہ کی کیا کرتی ہیں؟ تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن میں اور آپ ان کی تسبیح کو سمجھنے سے قاصر ہیں، نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت اور وہ طاقت ہم کو نہیں، اس طاقت سے ہم کو نہیں نوازا ہے، وہ صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم جانوروں کی یا کیڑے مکوڑوں کی بات سمجھیں یا پیڑ پودوں کی باتیں سمجھیں۔ اس کی بات کو سمجھنے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہیں۔ فرشتے بھی ہمہ وقت اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر کے اندر کیا فرماتا ہے؟ آخرت کے اندر بھی فرشتوں کا کام یہ کیا رہے گا؟ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، آپ فرشتوں کو دیکھو گے،
حافین من حول العرش، اللہ کے عرش کو گھیرے ہوئے چاروں طرف کیا کر رہے ہوں گے؟ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح کرتے رہے ہوں گے، اللہ کی بڑائی اور پاکی بیان کر رہے ہوں گے۔ تو میرے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو آخری ایام میں کس بات کی وصیت کر رہا ہے، کس بات کی تاکید کر رہا ہے کہ اے نبی ابھی آپ کے جانے کا وقت آ گیا، لہٰذا آپ اللہ کی تسبیح اور بڑائی بیان کریں اور استغفار کرتے رہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں انی لا استغفر اللہ، اللہ کی قسم میں کیا کرتا ہوں؟ استغفار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی تلافی کرتا ہوں، جبکہ وہ بخشے بخشائے، گناہوں سے معصوم، ان سے خطائیں نہیں ہوتی انبیاء کرام سے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، واتوب الیہ، اس سے توبہ کرتا رہتا ہوں، اکثر من 70 مرہ، دن کے اندر 70 سے زائد مرتبہ، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے 100 مرہ، ایک ایک دن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ 70 مرتبہ کیا کرتے تھے؟ استغفار کہا کرتے تھے۔ استغفار کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ خالی گناہوں کی تلافی ہے، نہ، جب گناہ کریں تب تو ہم کو کرنا ہی کرنا ہے استغفار، اپنے گناہوں پر نادم ہونا ہے، شرمندہ ہونا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہر وقت ہم کو کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ استغفار بھی اللہ کی ایک تسبیح ہے، استغفار بھی کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح ہے۔ جس طرح ہم سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں، ویسے استغفر اللہ۔ صبح شام کی تسبیحات کے اندر استغفار کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے ہم کو تاکید کی ہے، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام میں تم کیا کیا کرو؟ استغفار کیا کرو، اس کا ورد کیا کرو، استغفار کیا کرو، کیونکہ یہ چیز کل کو کام آنے والی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دھیان سے سن لیجئے، طوبا، خوشخبری ہے اس انسان کے لیے، لمن وجد فی صحیفتہ، جو انسان کل کو پائے گا، کب؟ قیامت کے دن، اپنے صحیفے کے اندر، اپنے نام اعمال کے اندر، استغفارا کثیرا، بہت زیادہ استغفار۔ کیسے ملے گا؟ اس وقت ہم کو اپنے نام اعمال میں، اپنے بک کے اندر، اپنے رجسٹر کے اندر استغفار کب ملے گا؟ جب ہم صبح شام کیا کریں گے؟ استغفار کیا کریں گے، چلتے پھرتے استغفار کرتے رہیں گے، تبھی جا کر ہمارے صحیفے کے اندر کیا ہوگا؟ استغفار ہوگا۔ اگر ہم دھیان نہیں دیں گے تو پھر ہم کفِ افسوس ملتے رہیں گے، اس وقت کا کفِ افسوس ملنا ہم کو کام نہیں دے گا۔ اور عجیب بات ہے، ایک تو گناہوں پر ہم کو استغفار کرنا ہے، دوسری بات جب ہم عبادت سے فارغ ہوتے ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تب بھی ہم کو کیا کرنا ہے؟ استغفار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ جب نماز سے فارغ ہوتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو سب سے زور بلند آواز سے کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ اللہ اکبر، اس کے بعد استغفر اللہ، استغفر اللہ، 3 مرتبہ استغفار کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کیوں اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، جس طرح کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے اس کے اندر ہماری عبادتوں کے اندر کوتاہی ہو، کمی ہو، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے ہماری عبادت نہ ہو، اس لیے ہم کو اپنی عبادت کے تکمیلے کے بعد، مکمل ہماری عبادت ہونے کے بعد، نماز کے تکمیلے کے بعد، کامل کرنے کے بعد، اپنی نماز کو مکمل کرنے کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ اے اللہ، جیسے تیرا حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم نے حق ادا نہیں کیا، لہٰذا ہماری اس نماز کو تو جیسے بھی ہم نے ادا کی ہے تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے ہم کو بتایا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے متقیوں کے بارے میں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ کے متقی بندے، نیک صالح بندے، ان کا معمول کیا تھا؟ راتوں کے اندر سوتے کم تھے، جاگتے زیادہ تھے، اور جاگ کر کیا کرتے تھے؟ وبالاسحار هم یستغفرون، جب وہ تہجد پڑھتے تو تہجد پڑھنے کے بعد ان کی زبان پر کس کا ورد رہتا تھا؟ سحری کے وقت آخری پہر میں وہ استغفار کیا کرتے، خوب استغفار کا ورد کیا کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون۔ تو یہ آیات ہم کو، یہ حدیث ہم کو کیا بتاتی ہے کہ ہم اپنی جب عبادتوں سے فارغ ہوں تب بھی ہم کو کیا کرنا؟ استغفار کرنا ہے۔ ابھی آج کل حج کا موقع ہے، حج کے سیزن کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ ثم افیضوا
من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ان اللہ غفور رحیم. جب آپ عرفات سے مزدلفہ کی طرف پلٹو، جب عرفہ کا عمل تم سے مکمل ہو جائے، جب مزدلفہ کی طرف تم کو پلٹنا ہے تو کیا کرتے؟ پلٹنا ہے استغفار کرتے. کیونکہ حج کے فریضے کے اندر میں سب سے اہم فریضہ کون سا ہے؟ وقوف عرفہ، عرفہ کے اندر ٹھہرنا، اس کے بعد طواف افاضہ ہے. تو وہاں سے جب ہم فارغ ہوں مینا سے، کہاں جاتے ہیں؟ عرفہ. عرفہ فرض ہے وہاں کا وقوف. اب وہاں سے جب ہم واپس جا رہے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہارا ٹھہرنا صحیح نہ ہو، اس کے اندر کوتاہی، استغفار کرتے مزدلفہ کی طرف تم پلٹو. حج کے تعلق سے، نمازوں کے تعلق سے، تلاوتوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ استغفار کرو، استغفار کرو. یہ تو عبادت کے تعلق سے ہوا. اللہ کے رسول اللہ نے ایک عجیب بات ہم کو سکھائی ہے. ہم اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بیت الخلا جاتے ہیں. جب ہم بیت الخلا سے فارغ ہو کر آتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ غفرانک. کیا کہتے ہیں؟ غفرانک کا مطلب کیا ہے؟ اس کے معنی بھی اللہ سے بخشش طلب کرنا، تیری مغفرت. کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں. حاجت سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں، پھر ہم اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ مغفرت چاہ رہے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اے اللہ جس طرح ہم آسانی کے ساتھ اپنی غلاظت فضلہ کو باہر کر کے باہر نکلے ہیں، گندگی ہم سے دور ہو گئی ہے، ایسے ہی ہماری بدنی گندگی کو، ہماری دماغی گندگی کو، ہمارے اعمال کے اندر اگر کچھ گندگیاں ہیں اس کی تو کیا کر لے؟ پاکی کر لے، اس کو صاف اور ستھرا کر دے، اس گندگی سے ہم کو پاک کر دے. یا یوں بھی اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان کھاتا ہے پیتا ہے، اگر وہ ہضم نہیں ہوتا، ٹھہر جاتا ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم کھانے پینے کے بعد وہ چیز ہضم ہو گئی اور فضلہ بن کر نکل گئی. جو ضرورت کی چیز تھی اس سے خون بنا ہمارا، اور جو ایکسٹرا تھی، فاضل چیز تھی، وہ فضلہ بن کر نکل گئی، جس کی وجہ سے ہم کو چلنے پھرنے کی، بولنے کی طاقت ملتی ہے. اس پر ہم کو کیا کرنا ہے؟ غفرانک. اے اللہ تو ہماری بخشش کر دے، تیرا شکریہ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا. اس سے پہلے بھی شاید میں نے بتایا تھا. اپنے تلامذہ کے بیچ میں بیٹھ کر درس و تدریس کر رہے تھے. ایک دن ایک آدمی آیا اور آ کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت کئی دنوں سے بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے، ہماری کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، کوئی ایسا علاج بتا دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں، یا کوئی ایسا کام بتا دیں آپ ہم کو جس کو ہم کر گزرنے کے بعد ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ استغفر اللہ. کیا کہا؟ استغفر اللہ. تو اللہ سے استغفار کر لے. اب وہ آنے والا سائل کچھ بولا نہیں، انہوں نے کہا استغفار کا ورد کرو، وہ چلا گیا. 2-4 دن کے بعد اور ایک آیا آدمی اور کہا کہ میرے کاروبار کے اندر بہت زیادہ کمی ہے، میں پریشان ہوں، بالکل میرے کاروبار کے اندر برکت ہی نہیں ہے، دن بدن خسارہ ہی خسارہ ہو رہا ہے، کوئی ایسا فارمولہ بتا دیں، کوئی ایسی بات بتا دیں. تو ان سے بھی انہوں نے کیا کہا؟ استغفر اللہ. یہ بھی اللہ کا بندہ ان کی بات سن کر چلا گیا. تھوڑے دن کے بعد اور ایک سائل آیا اور آ کر کہا کہ شادی ہوئے تقریباً 5-6 سال ہو رہے ہیں، اولاد سے محروم ہوں، بچے نہیں ہیں، کوئی ایسی دوا بتا دیں، کوئی ایسی بات بتا دیں، کوئی ایسی دعا سکھا دیں، کوئی ایسا عمل سکھا دیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری گود کو ہری کر دے. ان سے بھی یہی کہا استغفر اللہ. وہ بھی سائل چلا گیا. اب تلامذہ جو ان کے شاگرد تھے، طلاب تھے، اسٹوڈنٹس تھے، ان سے سوال کر بیٹھے. 1 ہفتے سے 15 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس الگ الگ بندے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور آپ سب سے ایک ہی بات کہتے ہو کہ استغفار استغفار. بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ ہی سمجھا دیجئے استاد مکرم. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم لوگ قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، قرآن پڑھتے نہیں ہو، سورہ نوح کو تم نے نہیں پڑھا. سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی
فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، میں نے کہا اپنے ساتھیوں سے، اپنی بستی والوں سے، اپنے دوستوں سے، استغفروا ربکم، تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انہ کان غفارا، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ پہلا سائل کیا آیا تھا؟ بارش کی کمی کے تعلق سے سوال کر دے، یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو، بارش اگر نازل نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ آسمان کے دروازوں کو کھول دے گا، بارش کا نزول ہوگا، تمہاری جو پریشانی ہے، تکلیف، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کرے گا۔ لیکن تم کو احساس ہونا چاہیے یہ جو حادثہ ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے، یہ جو پریشانی ہم کو لاحق ہے، یہ جو مصیبت ہم پر نازل ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف ہم خطا کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے کا کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حالات ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، دونوں باتیں اس کے اندر آ گئی۔ دوسرا شخص کیا آیا تھا؟ مال کی کمی کو لے کر، اولاد کی کمی کو لے کر، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے اندر اضافہ کرے گا۔ استغفار کرتے رہنے سے کاروبار کے اندر برکت ہوگی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر کہہ رہا ہے، اپنے نبی کی زبانی، استغفار کرنے سے کاروبار کے اندر اضافہ ہوگا، وَبَنِينَ، اولاد کے اندر بھی اللہ ڈھیر ساری اولاد سے نوازے گا، اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، آپ کو باغات چاہیے، آپ کی کھیتیاں سوکھ رہی نا، کھیتیاں لہلہا اٹھیں گی۔ اگر آپ کی نہر سوکھ گئی ہے، کنویں سوکھ گئے ہیں، بورویل کے اندر پانی نہیں ہے، اس کے اندر پانی آ جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ استغفار۔ اور آج جس حالات کا ہم کو سامنا ہے، اس پر بھی ہم کو کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف استغفار کرنا، خوب استغفار کریں۔ اپنے گناہوں کی معافی پر بھی ہم کو استغفار کرنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کہ یہ ورد ہے، کل کو ہمارے صحیفے کے اندر، ہمارے رجسٹر کے اندر ہوگا، اس لیے کرنا ہے۔ اور اگر ہم کو کسی چیز کی ضرورت ہے تب بھی ہم کو استغفار، اس سے مطلب نجات حاصل نہیں ہے، ہم کو اس سے چھٹکارا نہیں پانا ہے، بلکہ استغفار کے ساتھ آپ کو اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے، اللہ کی تسبیح کے ساتھ ہم کو اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے۔ بس اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔